بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک وتعالی قرأ طٰہٰ ویاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائکۃ القرآن فقالوا طوبى لأمة ينزل عليهم هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى للألسنة تنطق بهذا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم کذا فی المشکات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عزت مآب جناب صدر محترم، اور اسٹیج پر تشریف فرما اس علاقے کے معزز و مکرم علماء، حفاظ، قراء، بزرگوں اور نوجوان ساتھی، بھائی جس کو اٹھ کے جانا ہے ایک مرتبہ اٹھ کے چلے جائے، نہیں روکو مت، 1 بج گیا، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ وہ ایسا بھی اچھا نہیں لگتا جانے والے چلے جائیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، سننے والے 2 ہوں یا 100 ہوں، لیکن ہوں۔ اللہ بس اب کوئی نہیں رہا جانے والا، شروع کروں بات۔ بھائی محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مضمون تو سوچ کر کچھ اور آیا تھا، لیکن یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں
ہے توجہ آپ کی؟ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس نے میرے ذہن کو بدل دیا۔ اور بھائی دعا یہی نکل رہی ہے دل کی گہرائی سے کہ پروردگار عالم تو ان بچوں کو دین کا عالم باعمل بنا، اور جس مدرسے سے یہ بچے پڑھے ہیں جس مدرسے سے یہ بچے پڑھے ہیں یعنی مدرسہ محمدیہ، تو اس میں میرے مولا پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، توجہ آپ حضرات کی تو عرض کروں، جس مدرسے سے یہ بچے پڑھے ہیں میرے مولا، تو اس مدرسے کو، وہاں کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، تعلق رکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، کمیٹی والوں کو، دیکھ بھال کرنے والوں کو، اگر آج کا یہ مجمع اس فقیر کو اجازت دے تو وہ یہ دعا کرتا چلے کہ میرے مولا تو ان تمام کے تمام والوں کو کملی والے کے صدقے اور طفیل جنت والا یا رب العالمین یا رب العالمین۔ گرامی قدر حاضرین، یہ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ایک بات کہوں حضرت، اللہ ذہن میں ڈالا، عرض کر دو، یہ جو بچے پگڑی باندھے ہوئے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عزم کر کے اٹھو، عزم جھریا کے رہنے والوں، عزم کر کے اٹھو، عزم کہ انشاءاللہ یہاں بیٹھنے والا ہر ایک غلام مصطفیٰ یہ دل میں تہیہ لے کر جائے کہ میں بھی اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، کسی کو بھی دی، کسی کو کم اور کسی کو، تو کسی نہ کسی ایک حد کے اوپر تو رکنا پڑے گا نا، ایک حد کے رک جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اولاد، توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اولاد عطا کی۔ یہ مت کہنا کہ مولوی صاحب کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ، تو کسی ایک حد پہ تو رکنا پڑے گا، میں 5 پہ رک گیا،
ایک بچے کو اس میں سے آپ نے ڈاکٹر بنائے، ایک بچے کو اس میں سے آپ نے انجینئر بنایا، ارے او دھنباد کے رہنے والوں بناؤ، ایک بچے کو اس میں سے آپ نے تاجر بنایا، ارے ہاں جھریا کے رہنے والوں بناؤ، ایک بچے کو آپ نے ماسٹر بناؤ۔ میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا کہ ایک کو ڈاکٹر بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے، ایک کو تاجر بنائیے، ایک کو ماسٹر بنائیے۔ ہم تو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اس مجمع میں بیٹھنے والا ہر ایک غلام مصطفیٰ آج یہ تحیہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ان 5 میں سے اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنانا۔ نہیں انشاءاللہ پکا وعدہ؟ کہوگے مولانا نہیں تو کوئی بات نہیں رہی، وہ تو جو بھی بیر بیچتا ہے وہ اپنے بیروں کو میٹھا بناتا ہے۔ کیوں بنائیں؟ ناظم صاحب، قسم خدائے پاک کی برکت ہے وہ باپ جس کے بچے کے سر پر آج دستار رکھی گئی ہے، اور برکت ہے وہ میاں جس کے لخت جگر کے سر پر آج یہ دستار رکھی ہوئی ہے، اور برکت ہے وہ دادا، اور برکت ہے وہ دادی، اور برکت ہے وہ نانا، اور برکت ہے وہ نانی، اور برکت ہے وہ گھر والے، اور برکت ہے وہ خاندان والے جن کے خاندان کے ایک بچے کے سر پر آج یہ دستار رکھی ہوئی ہے۔ ہاں آج تو کیا، قسم خدائے پاک کی، جس دن یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اور وہ آخرت کی آنکھ کھل جائے گی، اللہ جب میدان محشر برپا ہوگا جھریا کے رہنے والوں، قسم اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں زبیر کی جان ہے، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، پڑھا لکھا بھی ہوگا، بے پڑھا بھی ہوگا، دولت والا بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، گاؤں کا رہنے والا بھی ہوگا، شہر کا رہنے والا بھی ہوگا، لیکن اس تمام کے تمام مجمع میں جب یہ حافظ قرآن پروردگار عالم کے سامنے آئے گا، آؤ آؤ جس کے بچے نے قرآن کو حفظ کیا لے سنتا جا، جس کے لخت جگر نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا خوشخبری قبول کرتا جا، جس کے خاندان کا بچہ آج حافظ قرآن بنا وہ اس خوشخبری کو قبول کرتا جا۔ میں نہیں، میرے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور او جھریا کے مسلمانوں، اگر میرے مصطفیٰ نہ کہتے تو زبیر میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اتنی بڑی بات اپنی زبان پر لاتا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین کا مجمع جمع ہوگا، میرا پروردگار عالم اس حافظ قرآن کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ او حافظ قرآن، جب سارے کا سارا جھریا پڑا ہوا سوتا تھا تم میرے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جب تیری جیسی عمر کے دوسرے بچے جنگل کے اندر گھومتے پھرتے تھے تو قرآن سامنے کھول کر اس کی تلاوت میں مشغول رہتا تھا، صبح کو دیکھا تو نے قرآن کی تلاوت کی، شام ہوئی قرآن تیرے سامنے، فجر کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، ظہر کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، مغرب کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، عشاء کی نماز کے بعد قرآن تیرے سامنے، تہجد کا وقت ہے، ہاں قرآن تیرے سامنے۔ میرا پروردگار عالم یہ کہے گا کہ او میرے
حافظ جیسے تو نے دنیا میں اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، رات دن اس کے اوپر تو نے اپنے آپ کو فدا کیا ہے. شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، میرے پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ تیرے دنیا میں قرآن کو سینے سے لگانا اور تیرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کے صدقے میں آج ہم تجھ کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ 10 وہ آدمی، ہاں 10 وہ آدمی جن کے اوپر جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، تو ان 10 میں، ان لوگوں میں جن 10 کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے گا، او حافظ قرآن تیرے ہاتھ رکھنے کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں جہنم سے ہٹا کر جنت والا بنا. بے وقوف بات کی گہرائی سے ذرا سا آپ لیجیے، میں تو چند منٹ کے لیے آیا، اس کے بعد جا رہا ہوں. عزیزان ملت عرض یہ کرنے کے لیے آیا اور یہ کہنے کے لیے آیا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتا تو جھریا والے، جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ 10 آدمی جس کو تو چاہے کندھے پر ہاتھ رکھ دے جنت میں جانے والے بن جائیں گے، تو کیا یہ اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ ایمانداری کی بات بتاؤ، کیوں شرما رہے ہو کہتے ہوئے جھریا والوں؟ کیا یہ اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ کیا یہ اپنی اس میاں کو بھول جائے گا کہ جب یہ صبح کو اٹھ کر مدرسے کی طرف چلا کرتا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اس کو دیا کرتی تھی؟ بھول جائے گا؟ کیا یہ اپنے اس دادا کو بھول جائے گا؟ کیا یہ اپنی اس دادی کو بھول جائے گا جس کے دل کے اندر یہ طلب تھی کہ ایک دن میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہو اور دوسرے حفاظ کی طرح اس کے سر کے اوپر بھی دستار پر لپیٹا جا رہا ہو؟ بلکہ اگر آپ کہنے کی اجازت دیں تو یہ فقیر یہ کہے کہ باپ کو نہ بھولا یہ تو صحیح ہے، ماں کو نہ بھولے یہ بھی سمجھ میں ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولے یہ بھی سمجھ میں ہے، لیکن یہ فقیر تو یہ کہہ کر جاتا ہے عزیزان ملت کہ وہ آدمی کے راستے میں چلتے ہوئے جب یہ حافظ قرآن جا رہا ہو، اس نے ایک مرتبہ پیار سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہو، وہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ بھر کے اس کے اوپر ڈالا ہو، قسم خدا پاک کی اس کو بھی نہ بھولے گا اور یہ کہے گا کہ یا ربی اس نے دنیا میں محبت کی نظر میرے اوپر ڈالی تھی، آج اس کے بدلے میں تو اس کو جنت والا بنا. شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن جن 10 کے کندھوں پر ہاتھ رکھے گا اس کے صدقے میں میرا مولا جنت والا بنائے گا. یہ اپنے باپ کو نہ بھولے گا، یہ اپنے بھائی کو نہ بھولے گا، یہ اپنے دادا کو نہ بھولے گا، یہ اپنی دادی کو نہ بھولے گا. اگر اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ جھریا کا مجمع آج اس زبیر کو اجازت دے تو یہ اعلان کرتا چلے کہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں کے خاندان کا ایک بچہ حافظ بنا ہے، لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں کا لڑکا حافظ بنا ہے، لوگ تو یہی کہیں گے کہ فلاں کا پوتا حافظ بنا ہے، لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ زبیر اعلان کر کے جاتا ہے کہ صرف ایک باپ کا بیٹا حافظ نہیں، صرف ایک دادا کا پوتا حافظ نہیں، بلکہ جس خاندان کا بچہ حافظ بنا ہے، خدا کی قسم پورے کے پورے خاندان کا دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سامان بنا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں مولا تھانوی قسم کے لوگ ہیں، ذرا دیوانے والے آئے تحیہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 اولاد عطا کی تو اس میں سے انشاءاللہ ایک بچے کو قرآن کا حافظ، ارے بولو انشاءاللہ، سبحان اللہ نہیں تم تو ہر جگہ انشاءاللہ ہے. بھائیہ دیکھو کس کس کا عزم ہے ہاتھ اٹھانا.
کیا یہاں کے لوگ ایک ہاتھ سے تیار ہوتے ہیں؟ الحمدللہ طبیعت خوش ہو گئی۔ یا الہی تو اس پورے کے پورے علاقے کو بھی خوشیوں سے مالا مال فرما۔ کہ ملا تھا نا اس لیے کہہ گیا کہ حافظ بنا۔ حافظ نہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ترقیات سے امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، آمین۔ اپنے بزرگوں کی پوری طرح پوری ترجمانی۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، بناؤ۔ ہاں مولوی صاحب گوش و حواس کے ساتھ پیغام دے رہا ہوں، تعجب نہیں۔ کیا آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، بناؤ۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ماسٹر بنائیں، کس نے منع کیا؟ بناؤ۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، بناؤ۔ ارے یہ زبیر تو آج اس بھرے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر پروردگار عالم کے دربار میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہے کہ مولا کریم تو اس امت کو اتنی ترقی عطا فرما، اتنی ترقی عطا فرما کہ ساری دنیا کی قیادت یہ امت چھا جائے، آمین۔ ساری دنیا کی سیاست یہ امت چھا جائے، اور ساری دنیا کی دولت اس پر یہ امت چھا جائے۔ ہاں اس فقیر کی بات یاد رکھنا کہ اپنے بچوں کو جو چاہے آپ بنائیں، جہاں تک آپ پہنچانا چاہے پہنچائیں۔ ارے ہندوستان ہی کیا، ہندوستان سے باہر لے جا کر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری اپنے بچے کو دلائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنی اولاد کو آپ مالا مال کرائیں، جہاں تک چاہے اپنی تجارت کو پہنچائیں، جہاں تک چاہے اپنی حیثیت کو بڑھائیں۔ لیکن کتنی ہی ترقی کرتے چلے جانا جھریا کے مسلمانوں، اس فقیر کی اتنی سی بات بھی یاد رکھنا، چاہے ترقی کی کسی بھی منزل پر پہنچ جانا، چاہے اپنے بچوں کو کچھ بھی بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، انگریزی پڑھانا، سائنس پڑھانا، چاہے جہاں تک پڑھاتے چلے جانا، لیکن سب کچھ بنانے سے پہلے ان کو کملی والے کا غلام بنانا۔ کیوں؟ تاکہ جب کل قیامت کا دن آئے، موت کا نام گالی تو نہیں ہے، برا تو نہیں مانتے اگر موت کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ کل جب قیامت کا دن آئے، اللہ، اس میں تو شک نہیں ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، آئے آئے سب میں شک ہے۔ یہ موت ہی ایسی حقیقت ہے کہ اس میں کوئی شک ہے۔ اللہ اللہ، یوں کہا کہ جب کل قیامت کا دن آئے، کہتا جاؤں ہے توجہ سب کی، اور اولین و آخرین کا مجمع جمع ہو، ہاں جھریا کے غیور نوجوانوں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان اس مجمع میں جمع ہو، چھوٹا بھی ہو، بڑا بھی ہو، پڑھا بھی ہو، بے پڑھا بھی ہو، دین والا بھی ہو،
بیزار بھی ہو، امت والا بھی ہو، بغاوت والا بھی ہو، قرآن والا بھی ہو، قرآن سے نفرت کرنے والا بھی ہو، تمام کے تمام میدان محشر میں آئے، سب کے سب اکٹھا اور جمع ہو، اور وہیں پر ایک وہ بھی آ جائے جس نے تقریباً 25,000 روپے کا سوٹ پہنا ہوا اور 10,000 روپے کا پیروں میں بوٹ پہنا ہوا اور گلے میں اس کے ٹائی ہو اور بالوں میں لگوائی اس نے ڈائی. ارے وہ بھی آئے جس نے 25,000 کا سوٹ بھی پہنا ہو، 10,000 روپے کا بوٹ بھی پہنا ہو، گلے میں اعلیٰ درجے کی ٹائی ہو، اکڑا ہوا اس کا سینہ ہو، اور میدان محشر کے اس کونے سے چلے گا، اور جب خرامہ گزرے گا تو میدان محشر کا ہر ایک باشندہ انگلی اٹھا کر یہی کہے گا کہ آؤ، اگر تمہیں یہودیت کا غلام دیکھنا ہے تو دیکھو یہ جا رہا، اگر تمہیں نصرانیت کا غلام دیکھنا ہے تو دیکھو یہ جا رہا ہے. نمبر 1 میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سنو کہ پہلے نمبر پر آواز جس پر دنیا میں بھی خدا کی لعنت، آخرت میں بھی خدا کی لعنت، وہ آواز ہے گانے بجانے کی آواز، وہ آواز ہے گانے بجانے کی آواز. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنے کے لیے آیا کہ جس شادی میں گانا بجانا ہے، جس تقریب میں گانا بجانا ہے، جس خوشی کے موقع پر گانا بجانا ہے، وہاں جب خدا کی لعنتیں آ گئیں تو خدا کی رحمتیں کہاں سے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی بات تو ادھوری رہ جائے گی، پھر یہ بھی تو بتا دیا جائے کہ خدا کی لعنت برستی ہے تو وہ آواز کون سی ہے جس پر خدا کی رحمت برستی ہے؟ جس پر خدا کی جس کے اوپر خدا کی رحمت برستی ہے اس آواز کا نام ہے قرآن کی تلاوت کی آواز. قرآن کی اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھا دو، اپنی بچیوں کو بھی قرآن پڑھا دو. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میاں بیٹی آئے گی اور اتنا جہیز لائے گی، بیٹی آئے گی اور 4 ویلر لائے گی، اور بیٹی آئے گی تو 2 ویلر لائے گی، اور بیٹی آئے گی تو نوٹ گڈیوں کے والے لائے گی. اور میں یہ کہنے کے لیے آیا کہ جس گھر میں قرآن پڑھی ہوئی حافظہ بچی آئے گی اس گھر کے اندر برکتوں کا کیا عالم ہوگا کہ رات کو بھی قرآن کی تلاوت ہے، دن کو بھی قرآن کی تلاوت ہے، صبح کو بھی قرآن کی تلاوت ہے. ارے ادھر آٹا گوندھا جا رہا ہے، زبان پر قرآن ہے، روٹی پکائی جا رہی ہے، زبان پر قرآن ہے، جھاڑو لگائی جا رہی ہے، زبان پر قرآن ہے، گھر کا کام کیا جا رہا ہے، زبان پر قرآن ہے. پروردگار عالم کی قسم کھا کے یہ فقیر کہتا ہے کہ اندازہ لگا سکتے ہو اس گھر کے اندر خدا کی برکتوں کے نزول کا، جہاں صبح شام ہر وقت خدا کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اگر یہاں میری مائیں اور بہنیں اس فقیر کی آواز سن رہی ہیں تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہن ایسے قرآن پڑھنے والی ہو جائے، ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو جائے جیسے بنت رسول سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی تلاوت کرنے والی ہیں. میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، کیا کریں لکیر کے فقیر ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں وہی تو میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 نمبر کی سب سے پیاری سی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پورے دن گھر کا کام ہے. کبھی دیکھو حضرت علی کے کپڑے دھل رہے ہیں، کبھی دیکھو حسن حسین کو تیار کیا
رہی ہے، آٹا پس رہا ہے، کبھی دیکھو مشکیدہ گھر کے پانی لایا جا رہا ہے، کبھی دیکھو گھر کے اندر جھاڑو لگائی جا رہی ہے، کبھی دیکھو گھر کے کام کاج کے اندر مشغول ہے، کبھی دیکھو کہ گھوڑے کو دانا اور چارہ ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، صبح سے میری فاطمہ اٹھی ہے اور شام تک گھر کا کام کیا ہے، شوہر کی خدمت، حسن و حسین کی خدمت، اور جب رات کا وقت آیا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی کا بستر بچھایا، میرے علی کو سلایا، حسن کا بستر بچھایا، حسن کو سلایا، حسین کا بستر بچھایا، حسین کو سلایا، اور جب سب کے سب سو گئے میری فاطمہ نے بڑے پیار سے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا کہ آپ کی خدمت کا حق تو ادا کر دیا، اگر اجازت ہو تو ذرا اپنے رب کی طرف بھی توجہ کر لوں۔ اللہ اللہ، علی نے مسکرا کر اجازت دی ہے، اور میری فاطمہ جو پورے دن جو پورے دن کی تھکی ہاری ہے، سارے دن کام کاج کر کے اب رات کا وقت آیا ہے، ہر ایک کو بستر پر لٹایا ہے اور خود مصلی اٹھایا تو قبلہ رخ بچھایا، خود قبلہ رخ مصلی بچھایا ہے۔ اور میں یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ مصلی بچھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ارے اور جھریا کے مسلمانوں، یہ فقیر تمہارے سامنے کیا بتائے کہ اس کی قرآن کی تلاوت کا انداز کیا ہوگا، جس نے پرورشی اس